شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ ناظرین، شوہر نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کے مارنا شروع کر دیا۔ جو ہی یہ عمل اس نے کیا تو گھر میں چھوٹے بچے تھے، انہوں نے اپنی والدہ کو جب مار پڑتے دیکھا تو انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی کو اس سے شدید صدمہ ہوا اور اس نے جب بچوں کو روتے دیکھا تو مزید رونا شروع کر دیا۔ اس طرح پورے گھر کا ماحول ٹینس ہو گیا۔ گھر کے اس ماحول میں اتنا تناؤ تھا کہ تمام بچے، اس کی والدہ، سارے رو رہے تھے۔ اسی عالم میں اس کی والدہ کو روتا دیکھ کر اس کے شوہر نے اور اسے مارا، اور اس سے جب اس نے کہا کہ میں آپ کی شکایت لگاؤں گی تو شوہر کو غصہ مزید آیا۔ اس نے اس کا موبائل بھی پکڑ لیا اور اسے کہنے لگا کہ تم اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا نہیں، میں پھر بھی شکایت تمہاری لگاؤں گی۔ اس نے کہا تم میری شکایت کیسے لگا سکتے ہو جب تمہارا موبائل میرے پاس ہے؟ اس گھر سے باہر میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ غسل خانے میں گئی، وضو کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی، نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا ہسبینڈ یہ تمام ماحول کو دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت لگا رہی تھی۔ جب وہ نماز پڑھ کے ہٹی اور اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی تو اس کے شوہر نے آ کے اس کے ہاتھ پکڑ لی اور کہنے لگا کہ تم مزید اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے بد دعائیں کرو گی۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر بد دعائیں کرنی ہوتی یا تم سے جان چھڑوانی ہوتی تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کیوں پیش کرتی؟ میں تو ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ یا اللہ اس ماحول کو، ان حالات کو بہتر کر دے۔ تو اس کا اسی وقت اثر ہو گیا۔ اس کے شوہر نے اپنے غصے کے عالم میں اس حد تک ٹینس ہو جانے پر معذرت بھی کی کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، اور آئندہ گھر کے حالات بہتر کرنے کی توقع اور امید کے ساتھ زندگی کو دوبارہ آغاز کر دیا۔ ناظرین، آج کی اس شعور کی کرن میں ہم آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں بہت سارے انسان کے ایسے معاملات آتے ہیں کہ انسان ٹینس ہوتا ہے اور اس سچویشن میں وہ شکایت، گلے شکوے رکھتا ہے، لیکن اگر وہ یہ گلے شکوے اس بارگاہ میں کرے، اس ذات کے ساتھ کرے جو نہ صرف دوسروں کے دلوں میں محبت ڈال سکتی ہے بلکہ اس گلے شکووں کو دور کرنے کی سب سے سپریم پاور ہے، تو یقین کیجئے کہ وہ گلے شکوے بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ حقیقی محبت بھی بحال ہو جائے گی۔ جس محبت کے لیے اور جس گلے شکووں کو دور کرنے کے لیے ہم دنیا کے بہت سارے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھے مارا، بغیر وجہ کے مارا، اور مختلف چیزیں اس سے شیئر کرتے ہیں، تو اسی طرح اگر ہم زندگی کے معاملات میں اس بارگاہ میں اپنی التجا پیش کریں جہاں سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں بھی پوری کریں گے اور ہمیں توقع سے بڑھ کے عطا کریں گے۔ اس لیے کس نے کہا تھا، توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، میں خود ہی شرما گیا جب اپنا دامن مختصر پایا، اور تو ہی ناداں تو چند کلیوں پہ کنایت کر گیا، وگرنہ اس چمن میں آلاج تنگی داماں بھی ہیں۔ کہتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تیری جھولی بھر گئی تو تجھے بہت کچھ مل گیا، اگر تو چاہے تو تیری جھولی کو بڑا کرنے کے بھی یہاں علاج موجود ہیں۔ تو جب انسان اس بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتا ہے، اپنی التجائیں پیش کرتا ہے، اپنی سفارشات کرتا ہے، جس بارگاہ میں ہمیشہ خیر پڑتی ہے، تو یقیناً وہ خیر ہمیں برکتیں، رحمتیں اور کرم نوازی کے ساتھ محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے آگے شیئر کریں تاکہ صدقہ جاری ہے اور یہ پیغام آگے پہنچے اور یہ شعور کی کرن
ہماری زندگی بدلنے میں ہمارا ساتھ دے سکے۔ چودھری محسن عابدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔